کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ میں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کا اور اسلام دشمنوں کا قلعہ کما کیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کائی قبیلے کے خانہ بدوشوں نے 3 بر اعظموں پر 600 سال سے زائد عرصہ حکومت کی، اور اسی کائی قبیلے کی شان و شوکت دیکھتے ہوئے محترم علامہ محمد اقبال صاحب نے ایک شعر بھی کہا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ڈرامے کے تھیم سانگ سے شروع کروں گا۔ ڈرامے کا تھیم سانگ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کا الحی ہو اللہ، الحق ہو اللہ دل کو چھوتا ہے۔ سانگ سنتے ہوئے جو میں نے ٹرانسلیشن دیکھی ہے اس میں ایک 2-3 مصرے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو کیسر و کسریٰ کی یاد دلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ خیبر آج بھی تمہارے قدموں کو پہچانتا ہے۔ تو یہ ایک تصویر دیکھیں، خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی خیبر کو نہیں بھولے۔ خیبر کی وہ کاری ضرب جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لگائی تھی، وہ آج بھی ان کے زخم تازہ کر رہی ہے۔ ڈرامہ دیکھنا شروع ہوا تو پہلی قسط میں ہی، پہلے سین میں ہی وہ کریکٹرز کہہ رہے ہیں حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ۔ میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ یار کون سا ڈرامہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک کریکٹر جو ارطغرل کو تلوار دیتے ہیں تو ارطغرل کہتے ہیں کہ ذوالفقار سے بہتر نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر۔ تو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا فیلنگ تھی میری اس وقت۔ ڈرامے کے کرداروں کی بات کروں تو ڈرامے کے سبھی کردار بہت ہی جامع ہیں، اور خاص طور پہ جو مکالمے ہیں انہوں نے کرداروں میں ایک جان سی بھر دی ہے۔ ایک سین کا خاص طور پہ یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ارطغرل حلب کے امیر کے پاس زمین لینے جاتے ہیں تو حلب کے امیر کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو زمین دے دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ 2000 جنگجو، اور حلب کے امیر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو میرے محل کے محافظ ہیں۔ اور آگے جو ارطغرل کہتے ہیں کہ بدر میں 313 تھے۔ میں اس وقت میں نے وہ ایپیسوڈ سٹاپ کی اور میں I was literally crying۔ واقعی بدر میں 313 تھے اور انہوں نے کیا کمال کر دیا۔ I was crying۔ میں آنکھیں بند کر کے وہ منظر یاد کر رہا تھا کہ 313 بدر کے میدان میں ہیں، اور بس میں اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پایا۔ خیر، ڈرامے پہ واپس آتے ہیں۔ چند چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کروں گا جو میرے لیے بہت ہی حیرانی کا باعث تھیں۔ سب سے پہلے تو روحانیت، جو روحانیت کا منظر ڈرامے میں فلمایا گیا ہے کہ ارطغرل جب محل میں سوئے ہوتے ہیں اور ان پر محل کے چند لوگ حملہ کرنے آتے ہیں تو ابن العربی جو ان کے مرشد ہیں، روحانی مرشد ہیں، وہ انہیں خواب میں آ کے بتاتے ہیں کہ بیٹا اٹھو۔ تو روحانیت کا یہ پہلو جو انہوں نے ڈرامے میں دکھایا یہ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ مرشد خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ بیٹا اٹھو، تم پہ حملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ بڑی ہی تفصیلاً اور بڑا ہی سوچ سمجھ کر ڈرامہ بنایا گیا۔ دوسری اہم چیز جس نے مجھے حیران کیا کہ ابھی تک میں نے 29 ایپیسوڈ دیکھی ہیں اور ان میں جو میں
نے حیران کن بات دیکھی تھی کہ اسلامی واقعات بکثرت سنائے جا رہے ہیں، جیسے کہ قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور خیبر کا واقعہ بھی سنایا گیا ہے۔ تو اسلامی واقعات کا سنانا، پھر ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ سورت بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں، اور پھر آئی تھنک ایپیسوڈ 25 یا 26 میں جو چھوٹا بچہ ہے وہ سورت فلق پڑھتا ہے، تو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور اسلامی واقعات سنائے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات لگی مجھے اس ڈرامے کی۔ پھر اس میں وضو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور مجھے حیرانی تب ہوئی جب ایک ایپیسوڈ میں شہاب الدین جو وزیر اعظم ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ تیمم کرتے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ یار انہوں نے تیمم کرنے کا طریقہ بھی دکھایا ہوا ہے، مطلب اٹس امیزنگ یار، دس ڈرامہ از ویری ویل ریسرچڈ۔ چند چیزیں خاص طور پہ میں بیان کروں گا کہ ترکوں کا جو طریقہ ہے کہ خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو آنکھیں جھکا لیتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو کہ مجھے بہت پیارا انداز لگا ان کا۔ اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ سلیمان شاہ جب بھی میٹنگ بلاتے ہیں قبیلے کی، تو وہ درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ کھانے میں جو بھی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے یا جو بھی، تو وہ توڑتے ہیں اور اپنے رائٹ سائڈ والے کو دیتے ہیں پہلے۔ اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے سنت پہ عمل کرنا بھی اس ڈرامے میں سکھایا ہے۔ پھر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو بات کے آخر میں اللہ مددگار ہے، اللہ حق کے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میری بھی عادت ہو گئی ہے، دل میں مطلب جب بھی تو بات کرتا ہوں تو دل میں کہتا ہوں اللہ مددگار ہے، اللہ ساتھ ہے۔ یہاں پر میں ارطغرل کی ایک دعا پڑھنا چاہوں گا جو کہ مجھے بہت پیاری لگی اور میرے دل کو چھو گئی۔ اے زمین و آسماں کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان بنا دے۔ تو ہی دو جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے۔ اس مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ مجھے کسی تخت و تاج کی تمنا نہیں ہے، میں تیرے نام کی لاج رکھنے نکلا ہوں، اور تیرے نام کی سربلندی ہی میرا مقصد ہے۔ اے خدا، اگر میں بھٹک جاؤں تو میری مدد فرمانا۔ اے میرے پروردگار، مجھے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا، اور دنیا کے شر اور آفتوں سے بچا، شیطان کی پیروی سے بچا، اور ذلت کی زندگی سے بچا۔ اے اللہ، مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، آمین۔ بہت ہی عمدہ دعا ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اور جب ڈرامے میں ارطغرل یہ دعا پڑھ رہے تھے تو میں ہر فقرے کے اوپر آمین 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 بول رہا تھا، اتنا اثر ہوا مجھ پہ اس ڈرامے کا۔ ڈرامے کے امپیکٹ کی بات کروں تو اس کا بہت اثر ہو رہا ہے پاکستانی عوام پہ، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں اپنے بھانجوں سے بات کر رہا تھا اور وہ بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے ماشاءاللہ 2 بھانجے ہیں، محمد اسیرم اور محمد اویم۔ تو میں نے اسیرم سے اور اویم سے پوچھا کہ بیٹا آپ بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو ڈرامہ؟ تو اسیرم اور اویم دونوں کہتے ہیں کہ ماموں یہ ڈرامہ بہت اچھا ڈرامہ ہے اور یہ ڈرامہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ تو وہ 10-11 سال کے ہیں تقریباً، اور
وہ ڈرامے کا اتنا اثر لے رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں بہت ہی عمدہ ڈرامہ ہے. میں نے اپنی لائف میں کبھی ایسا ڈرامہ نہیں دیکھا جو اس طرح کا بنا ہوا ہو کہ ہر ڈرامے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، پیارے آقا کا ذکر ہو رہا ہو، اور اسلام کی بات ہو رہی ہو. تو مجھے تو بہت پسند آیا یہ ڈرامہ. تو آپ کو کیسا لگا یہ ڈرامہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور خاص طور پہ میں عمران خان صاحب کا، پی ٹی وی کا، ارطغرل غازی کی پوری ٹیم کا اور ٹرکی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا عمدہ اور اعلیٰ ڈرامہ بنایا. کمال ہی کر دیا انہوں نے. تو میں تو کہوں گا کہ آپ ڈرامہ ضرور دیکھیں، سیکھیں اس ڈرامے سے. ایمان بالکل تازہ ہوتا ہے جب آپ قرآن مجید سنتے ہیں، جب ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سنتوں پہ، پیارے آقا کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو پروموٹ کیا گیا ہے، کس طرح جہاد کو پروموٹ کیا گیا ہے. تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس سیکشن میں، مجھے انتظار رہے گا. اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش رہیں اور اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے. اللہ حافظ.